ہم حاضر ہیں دنیا کی 10 بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ. میں ہوں وصال. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جلد اسٹریٹ آف ہارمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دے سکتے ہیں. ایران نے جواب دیا ہے کہ وہ امریکی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں اور اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے یا بند کرنے کا اختیار ایران کے پاس ہے. کشیدگی کے باعث عالمی تیل کی سپلائی اور قیمتوں پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے. انڈونیشیا کے مشرقی ساحل علاقے کے قریب 7.7 شدت کے زلزلے سے کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. کئی علاقوں میں 1 میٹر سے کم اونچی سونامی لہریں ریکارڈ کی گئی ہیں. تاہم بعد میں سونامی کی وارننگ ختم کر دی گئی. حکام کے مطابق زلزلے کے بعد درجنوں آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے. مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے. جاپان کے وزیر دفاع شنجیرو کوئزومی نے دوسری عالمی جنگ کے جاپانی فوجی ہلاک شدگان کی یاد میں متنازع یاسوکونی مزار کا دورہ کیا. چین اور دیگر ایشیائی ممالک اس مزار کو جاپان کی جنگی جارحیت کی علامت سمجھتے ہیں. یہ دورہ جاپان کے دوسری عالمی جنگ میں ہتھیار ڈالنے کی 81ویں سالگرہ کے موقع پر ہوا ہے. فرانس کی اعلیٰ عدالت نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے والے قانون کو روک دیا ہے. عدالت کے مطابق مجوزہ قانون آزادی اظہار اور رازداری سے متعلق آئینی حقوق یعنی کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے حوالے سے مسائل پیدا کرتا تھا. صدر ایمانوئل میکروں کی حکومت اب عدالت کے اعتراضات دور کر کے نئی قانون سازی کی کوشش کر سکتی ہے. یوکرین نے روس کو بحر اسود میں شہری اہداف پر حملے روکنے کے لیے عارضی جنگ بندی کی تجویز دی ہے. یہ پیشکش ایسے وقت سامنے آئی ہے جب بحر اسود میں تجارتی اور غذائی اجناس کی ترسیل کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں. یوکرین کی جانب سے یہ قدم روس کے ساتھ وسیع تر جنگ بندی کی کوششوں کا حصہ بھی سمجھا جا رہا ہے. غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر اسرائیل اور حماس کے درمیان اب بھی اہم اختلافات موجود ہیں. منصوبے میں حماس کے ہتھیار ڈالنے اور اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار واپسی جیسے اقدامات شامل ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے جبکہ مذاکرات جاری رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. کروشیا اور یونان سمیت یورپ کے کئی علاقوں میں شدید جنگلات کی آگ نے بڑے پیمانے پر انخلا پر مجبور کر دیا. یعنی لوگ اپنے گھروں کو علاقوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. کروشیا میں آگ سے کم از کم 1 شخص ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں جبکہ ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر شفٹ کیا گیا ہے. شدید گرمی، خشک موسم اور تیز ہواؤں نے فائر فائٹرز کے لیے صورتحال مزید مشکل بنا دی ہے. یونائٹڈ نیشنز اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے طالبان کے دور حکومت میں افغان خواتین پر بڑھتی پابندیوں پر تشویش ظاہر کی ہے. ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق تقریباً نصف افغان خواتین اب مہینے میں صرف 1 یا 2 مرتبہ گھر سے باہر نکلتی ہیں. یونیسکو کے مطابق 2021 کے بعد سے تقریباً 24 لاکھ افغان لڑکیوں کو ثانوی تعلیم سے محروم کیا جا چکا ہے. چین کی بڑی ٹیک کمپنی لینووو کی سہمائی آمدنی میں 43% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. 43% کا اضافہ. کمپنی کے مطابق مصنوعی ذہانت کے لیے AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے جو انفراسٹرکچر کی بڑھتی مانگ ہے اس ترقی کی ایک اہم وجہ ہے. اور دوسری جانب چین کی ٹیکنالوجی اور عالمی تجارت کے حوالے سے امریکہ اور چین کے درمیان مقابلہ مسلسل بڑھ رہا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 2026 میں جنگ زدہ علاقوں میں صحت کے مراکز، طبی عملے اور مریضوں پر حملے روزانہ اوسطاً 4 سے زیادہ ہو گئے ہیں. غزہ اور یوکرین سمیت مختلف تنازعات میں طبی نظام کو شدید نقصان پہنچنے کے اطلاعات ہیں. WHO نے خبردار کیا ہے کہ ایسے حملے عام شہریوں کے لیے بنیادی طبی سہولیات تک رسائی کو مزید مشکل بنا رہے ہیں.